الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. وقال الله تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز نمازیوں، اہل اعتکاف، اہل صیام اور رمضان، بہت ہی خوشی کا مقام ہے، پرمسرت لمحہ ہے. قرآن شریف کا ختم تراویح میں ہونا اور 20 رکعت تراویح ہونا، یہ جمہور صحابہ، جمہور تابعین و تبع تابعین، مجتہدین، محدثین، امت مسلمہ کا متفق عمل ہے. ائمہ میں ایسے ہیں جو اس سے زیادہ کے قائل ہیں. امام مالک کے نزدیک تراویح کی نماز 36 رکعت ہے، اور لیث ابن سعد کے ہاں 40 ہے، اسحاق ابن راہوے حنظلی کے ہاں 48 ہے. وہ ایسا رات لگے رہو. وہ کہتے ہیں رمضان کی راتیں سونے کے لیے نہیں ہے، جاگنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں تو میں نے قرآن شریف نازل کیا ہے. تو امت کا فرض ہے کہ قرآن کے نزول کا شکر ادا کرے. مکہ مکرمہ میں ہر 4 رکعت کے بعد لوگ اٹھ کے طواف کرتے تھے، ایک طواف. اور مدینہ میں تو طواف نہیں تھا، وہاں تو بدعتی نہیں تھے کہ پیغمبر اسلام کی قبر کے گرد چکر لگا لیتے. تو امام مالک نے فتویٰ دیا کہ ہر 4 رکعت کے بعد ہم اپنے 4 پڑھیں گے. اس لیے ان کی 36 ہو گئی. دوسرے اماموں نے ان کے ساتھ اور رکعت ملائی، اور لیکن 4 ائمہ کل کائنات کے محدثین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 10 مبشرہ بدریین، شرقاً غرباً، شمالاً جنوباً، ارداً سماعاً، جناً انساً، علماً عملاً، من عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی یومنا ھذا، امت مسلمہ 20 رکعت پر مجتمع ہے. سنن کبریٰ للبیہقی میں حدیث بھی ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدما صلی بنا المکتوبہ من العشاء فی رمضان 20 رکعۃ مع الوتر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں عشاء کے 4 فرضوں کے بعد ہمیں 20 رکعت تراویح اور وتر بھی پڑھا لی. امام ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ حضرت عمر 20 رکعت سے کم تراویح نہیں مانتے تھے اور صحابہ کو پابند کرتے تھے کہ تراویح میں قرآن شریف پڑھا کرو، اور ایسی ترتیب بتائی کہ ٹھیک 27 کو ختم قرآن ہو جاتا تھا. اور حضرت علی کو کہا کہ تم خود حاضری لے لو کہ کوئی مسجد ایسی تو نہیں جہاں 20 سے کم پڑھی جاتی ہے، تاکہ ان کو ڈنڈے سوٹے دکھائے. تو حضرت علی نے آ کے بعد میں کہا کہ اے عمر، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ آسمانوں سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے. میں نے کوئی مسجد نہیں پائی جس میں رمضان شریف میں عشاء کے 4 فرضوں کے بعد 20 رکعت تراویح اور 3 وتر کی جماعت نہ ہو رہی ہو. امام مالک نے اس واقعے کا کچھ حصہ موطا میں نقل کیا ہے. اور الینابی فی صلاۃ التراویح میں امام کعبہ ہمارے حمید جو موجود ہے امام اعظم ہے، ان کی ایک کتاب ہے 20 رکعت تراویح پر.
اور اہل عرب کو درس دیا ہے کہ گمراہی سے بچو، بے ہمتی سے توبہ کرو، اور یہ 8 اور 12 رکعت کی بے دینی چھوڑو، اور تراویح 20 رکعت ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الینابی فی صلاۃ التراویح، اس میں بھی یہ واقعہ مفصل ذکر ہے، اور جامع المزمرات میں بھی مکمل واقعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ کہتے ہیں اس سے پہلے صحابہ ایک وہاں کھڑے ہیں، 2-4 آدمی پیچھے، 2 یہاں کھڑے ہیں، کچھ لوگ پیچھے ہیں۔ تو حضرت عمر آئے، دیکھا انہوں نے، مالی اراکم متوز، کیا ٹکڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وانتم اصحاب رسول اللہ، پیغمبر کے صحابہ کا یہ کوئی پڑھنے کا طریقہ ہے تراویح؟ حل اجمعکم تحت قارئ واحد، لوگوں سے کہا ختم کرو یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، جگہ جگہ یہ تراویح کی جو نقلیں اتار رہا، سب ایک مصلی کے پیچھے ہوں گے۔ فرض خود پڑھا لیتے تھے 20 رکعت، کبھی تمیم، کبھی ابئی، کبھی 10-10، اور وطروں کے لیے حضرت عمر خود آگے ہوتے تھے۔ السراج الوہاج، فتاوی معتبرہ، فتاوی عالمگیری، 500 علماء نے متفق قلم سے لکھا ہے، فصل فی قیام رمضان، جلد اول۔ تو حضرت علی نے مدینہ منورہ میں، مکہ میں اور کوفہ میں تمام مساجد دیکھی، اور ہر مسجد میں 20 رکعت تراویح ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو دروازے پر کھڑے ہو کر کہا خدایا عمر کی قبر روشن کر دے جیسے ہماری مسجد منور فرمائی۔ تراویح کی بڑی شان ہے، بڑی شان و شوکت ہے۔ اس سے کم کی باتیں کرنے والوں پر شیطان کا اثر ہے۔ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ 8 رکعت اور 10 رکعت سے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، اور 20 رکعت تو بہت بڑی نماز ہے، اور اس میں قرآن شریف بھی جب ہر رکعت میں 20 آیات پڑھی جاتی ہے، اور یکم رمضان سے شروع ہو جائے تو 27 کو قرآن شریف مکمل ہوتا ہے۔ فتاوی تارخان میں لکھا ہوا ہے۔ صحابہ میں ایسے لوگ ہیں اور تابعین میں بھی جو اللہ کو حاضر ناظر کر کے قسم کھاتے تھے کہ لیلۃ القدر صرف اور صرف 27ویں رات، اور لوگ اسے کہتے تھے ادھر ادھر خواہ ٹانگیں نہ ہلاؤ، بس یہ طے شدہ رات ہے۔ اور چاروں مذہب کے فقہاء میں نے دیکھے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ختم قرآن اگر کوئی عذر نہ ہو تو 27ویں کو کیا کرے۔ جامع المزمرات میں تو لکھا ہے کہ بغیر عذر کے جو 17 کو، 15 کو اور 19 کو، 21 کو، 23 اور 25 کرتے ہیں ہم آثمون، یہ گناہگار ہوں گے، لیلۃ القدر سے محروم ہو رہے ہیں خواہ۔ اور ایک نقطہ اور عجیب لکھا ہے کہ اتنا بڑا عمل 20 رکعت کا اور ختم قرآن کا، جب یہ سب اکٹھے ہو گئے تو لیلۃ القدر ملی گئی، مبارک ہو۔ صحابہ و تابعین کہتے تھے کہ ان لوگوں کو مل گئی، یہی لیلۃ القدر ہے کہ سب سے بہترین عمل ہوں گے۔ کس حیثیت سے لیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ ابھی مجھے مزمل بھائی نے بتایا کہ امام بخاری کا قصہ تو ان لوگوں کو سناؤ۔ امام بخاری کا قصہ تو بہت مشکل ہے۔ وہ جب رمضان شروع ہو جاتا تھا تو پہلی رات کو ایک قرآن خود پڑھ لیتے تھے تراویح میں، پورا قرآن مکمل ایک تراویح 20 رکعت میں، اور پھر اگلی رات سے محلے والوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ 27 کو ختم ہوتا تھا، 27 کے بعد پھر 28، 29، 30 پھر ختم، اور روزانہ سحری سے لے کر مغرب تک ایک قرآن مکمل، اور افطار ایسا لگاتے تھے جیسے بادشاہ کا دسترخوان سجتا ہو، اور ادھر سے ادھر سے لوگوں کو بلاتے تھے کہ میرا قرآن مجید ختم ہوا ہے، ابھی دعا کروں گا میں۔ ختم قرآن کی دعا بھی بہت بڑی دعاؤں میں سے ہے۔ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے آسان عمل اور سب سے مبارک عمل وہ قرآن شریف کا ہے۔ یقین کر لو میں بعض مسائل میں ادارے کے پریشان تھا، کچھ گرانی تھی اور بس میں کچھ تھا نہیں، تو مجھے کسی نے خواب میں کہا کہ اگر آپ کو کوئی اور شخص ایسا پریشان ملے تو آپ کیا علاج بتائیں گے؟ میں نے کہا میں اس کو کہوں گی قرآن شریف بہت پڑھو۔ تو کہا اس پر عمل کرو نا۔ میں نے اہتمام کیا، روزانہ طالب علموں کو دفتر کے سامنے بٹھاتا تھا،
اپنے سامنے قرآن شریف پڑھواتا تھا اور باقاعدہ ان میں تحفے بھی تقسیم کرتا، تعاون بھی، تاکہ ان کے دل سے دعا اچھی نکلے۔ 30 قرآن جب مکمل ہوئے تو وہ کام خود بخود ہو گیا۔ وہ لوگ اندر آئے اور مجھے کہا آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کے حق میں ہے، ہم آپ کے حق میں دستبردار ہیں۔ قرآن شریف جیسے عمل میں نے نہیں دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے والا یہ قبر میں بھی قرآن شریف پڑھتا ہے۔ ایسے بہترین صلاحیتوں کے لوگ بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترمذی میں اطلاع دی گئی، حضرت ہم نے خیمے لگائے رہنے کے لیے، کہیں سے قبرستان تھا اور اندر سے سورۃ ملک کی آواز آ رہی۔ آپ نے فرمایا انہا تنجی من عذاب القبر، سورۃ ملک جب پڑھی جاتی ہے تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ میں نے جوانی میں یہ سنا تھا، اور اس وقت سے لے کے جب تفسیر لکھ رہے ہیں ان کی عمر 60 سال کے قریب ہے، یہاں پہنچے 29ویں پارے پہ، کہتے آج تک ایک رات بھی غیر حاضری نہیں ہوئی، ہر رات کو سوتے وقت سورہ ملک پڑھ کے سویا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو عذاب قبر کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ آئے اور ان کی قبر کو جنت بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کو قبر جنت بنانا ایسا آسان ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں یہی قبر جنت کا باغ بھی ہے اور یہی قبر جہنم کا گھڑا بھی ہے۔ اگر کامیاب نہیں ہوئے اور ایمان و اعمال میں فیل ہو گئے تو بہت تکلیف کی جگہ ہے قبر، اور اگر ایمان و اعمال میں سرفراز نکلے تو قبر پہلی جگہ ہے جس میں مسلمان کو اخروی عزت اور نجات نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کس کس کام کے لیے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے؟ بھئی کوئی بیمار ہے، آپ قرآن شروع کر لیں، آپ ذرا دیکھ لیں، علاج آسان ہو جائے گا، ڈاکٹر مہربان ہو جائیں گے، دوائیاں ناممکن سی نکل آئے گی، ہمت بڑھ جائے گی۔ اگر خدا نے لکھا ہے موت برحق ہے، عزت کے ساتھ بیمار کا جانا بھی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ، وہ ایک شخص 15-20 سال قوبے میں رہا، ان کے بچوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کر سکتے ہیں کوئی انجیکشن لگا لے اور یہ ختم ہو جائے، کیونکہ ہم خدمت نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا دیکھو، اس لیے کہتے کہ عزت سے مر جانا بر وقت یہ بھی اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، رشتہ دار تنگ آ جائے۔ تو میں نے ان کا کہا قرآن شریف پڑھو۔ انہوں نے ابھی 20 ختم نہیں کیے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ دونوں حیثیتیں ہیں، اگر شفا اور زندگی مقدر ہے تو بھی قرآن شریف سے ملے گی، اور اگر شفا اور زندگی نہیں ہے، خدا تعالی نے فیصلہ کیا ہے، تو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تر آنکھوں کے ساتھ رشتہ داروں کے فراق اور جدائی محسوس کرنے کے ساتھ سفر آخرت کرنے بھی بہت بڑی جماعت کا کام ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، قرآن شریف پڑھنا اور روزے رکھنا اور ہر رات کو 20 رکعت تراویح پڑھنا مسلمانوں کا اجماعی عمل ہے۔ میں نے کعبے کے امام سے ایک خطبہ سنا اور میں بڑا دنگ رہ گیا۔ وہ جمعہ پڑھا رہا تھا، خطبہ دے رہے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ باتیں شروع کر دی کہ جن لوگوں کے اب بیمار ہوتے ہیں تو قرآن مجید پڑھتے ہیں شفا کے لیے، غلط، قیدی کو رہا کرنے کے لیے اور قرض اتارنے کے لیے، گھر کو مبارک کرنے کے لیے۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ یا اللہ، ایک حدیث میں آیا ہے کہ قرآن مجید کے قرآن ہونے کا انکار سب سے پہلے کعبے کے منبر پہ ہوگا اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ میں نے اس کا پورا خطبہ سنا
اور دو چار بڑے علماء سے پوچھا کہ آپ نے امام کا خطبہ سنا؟ انہوں نے کہا سنا. میں نے کیا کہہ رہا تھا؟ کہ بس اللہ حفاظت فرمائے. میں نے اس کو پیغام سینڈ کیا کہ اتفاق سے میں بھی حج میں موجود تھا. آپ نے اتنے اہم موقع پر نہایت بےہودہ خطبہ دیا ہے اور قرآن و سنت کے خلاف خطبہ دیا ہے آپ. اور آپ پر امت سے معافی مانگے، ورنہ میں شاہ عبداللہ سے ملتا ہوں اور آپ کی شکایت کرتا ہوں. یہ کس طرح خطبے دے رہے ہیں آپ؟ اب میں نے ہر واقعے کی دلیل حدیث سے پیش کی کہ بیماروں کی شفا تو قرآن میں ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. 28 کے قریب مشکلات میں نے تو ان کا پیغام آیا کہ غلطی ہو گئی ہے، بہت معذرت خواہ ہوں، آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، میں آئندہ جمعوں میں اس کی تلافی کر لوں گا. سنا ہے، کر لی. کوئی غلط کتاب دیکھ چکا تھا، ناکارہ انسان کی کوئی تصنیف دیکھی تھی، گندے لوگوں کی کتابیں، کفر سے بھری ہوئی ہے. اتنے بڑے منصب کا آدمی بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا ہے، تو عوام سے ہم کیا گلہ کریں کہ آپ وہ پڑھے ہو یہ نہ پڑھے. میں نے اس کو یہ بھی لکھا کہ آپ کعبے کے ممبر پر ہیں، آپ پوری دنیا کے امام ہیں، کعبے کا امام، کل کائنات کے مسلمانوں کا امام. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کل کائنات سے بڑے عالم ہو سکتا ہے کہ آپ کی صفوں میں آپ سے 50 گنا 100 گنا زیادہ علماء موجود ہو. آپ کے اس خطبے کی خطا سے وہ بہت واقف ہے. انہوں نے پورا مشاورت کی اور ساتھیوں سے دریافت کیا. نیا امام مقرر ہوا تھا. کچھ دنوں بعد شاہ صاحب کو پتہ چلا، شاہ صاحب نے خطبہ منگوایا، امام کو ہٹا دیا. ایسے خطبے نہ دیا کرو، دنیا یہاں سے دین سیکھے گی یا تم بے دینی بیان کر رہا. میں نے کہا شکر ہے کہ کعبہ ہے اور کعبہ قیامت تک رہے گا اور اللہ اس کو سلامت رکھے اور ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ان کے موافق اور دوست بنائے. ہم تو ان کے موافق اور مداح ہیں، قدردان ہیں، ان پر جان چھڑکنے والے ہیں. میں آ رہا تھا ان دنوں میں بہت پریشان تھے یمن کے واسطے، تو میں نے اس کو کہا تمہیں کچھ پتا ہے کہ پاکستان کے لوگ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ گردنیں کٹانے تھے. آرے صرف واگا کھولو ذرا. آپ یقین کریں وہ چیخ چیخ کے رویا اور اندر گیا، اپنے بڑے افسر کو باہر لے آیا اور ان کو کہا امیر روحا بدون تفتیش، شیخ کی جماعت کی کوئی تفتیش کی ضرورت نہیں، تو ہمارے لوگ ہیں. پھر مجھے کہا تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے، دل کو آرام آ جائے گا. میں نے کہا تمہیں زیادہ غم کی ضرورت ہے، سیدھا چلنے کی ضرورت ہے. آپ کی فورس یہ نہیں ہے، آپ کی فورس نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر، جہان نواز شریف اور ممنون حسین کا نہیں ہے، نہ راحیل و دوس جہان اللہ تعالی کا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ہے. چھوٹا ہے یا بڑا، عورت ہے یا مرد، وہ کعبے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ وہاں برے دن نہ لائے اور اللہ ایسی آزمائش نہ دکھائے، قیامت تک وہاں سکون رہے، آرام رہے، عابدین و زہاد اور نساکین کے لیے خوب خوب احترام رہے. الحمدللہ کعبہ شریف میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے اور خوب قرآن پڑھا جاتا ہے، خوب قرآن پڑھا جاتا ہے. بس صرف اتنی کمی کی ضرورت ہے کہ اور مسجدوں میں اتھے 8 رکعت والے پیدا ہو گئے، 10 رکعت، اور امامت کی ایسی توہین ہو رہی. آپ ویسے کھڑے ہوں گے مغرب کی سنت پڑھ رہے، کسی دے وجہ میں تیرے پیچھے اللہ ہوگا، وہ بابا میں سنت مغرب پڑھ رہا ہوں اور یہ فرضوں کی نیت باندھ رہے ہیں میرے پیچھے. یہ بات بھی ایک موقر علماء کا وقت سلمان کو سمجھائے کہ اپنی قوم کو لگام دے. یہ انہوں نے امامت کو گدھے کی سواری سمجھا ہوا ہے. امامت تو بہت بڑا کمال ہے. اللہ نبی کو کہتے ہیں اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، آپ ہو تو آپ ہی پڑھایا کریں. آپ کے ہوتے ہیں ابھی بکر بھی نہ پڑھائے، عمر کی امامت بھی نہ منظور ہے، عثمان علی بھی نہ آپ پڑھائے. آپ نبی ہے، کتنی بڑی چیز ہے امامت، قرآن کی آیت ہے. چنانچہ اس آیت کے پیش نظر صحابہ کبھی حضرت کے سامنے نماز نہیں پڑھاتے تھے. آگے ہو گئے اور پتہ چل گیا فوراً پیچھے.
حضرت نے وہاں سے کہاں بھی الارے سے لے کہا اپنی جگہ رہو. حضرت ایسا ایسا آ جاتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. جب آپ موجود رہے پیغمبر تو آپ ان کی نماز پڑھایا. سبحان اللہ، کتنی خوشی کی بات ہے. محمد انور شاہ نماز پڑھا رہا. ہمیں تو ایسے دو چار آیتیں یاد ہے، اس کو پورا قرآن یاد ہے اور بہترین یاد ہے، لیکن یہ آپ کی دعا کی کمی ہے یا میرے نصیب کی کمی ہے یا میرے اوپر کوئی آزمائش ہے کہ جس طرح اس کا گلا صاف ستھرا ہونا چاہیے نوجوان کا اس طرح صاف نہیں، اس میں رکاوٹ ہے. گو نالا نارسا ہو نہ ہو اس میں کچھ اثر، میں نے تو درگزر میں کی جو مجھ سے ہو سکا. میں نے اپنے طور پر تو علوم، فنون، حفظ، تجوید، قراءت 5% محنت میری ہے، 95% خود اس کی لیاقت اور غیرت ہے. میری محنت کی حیثیت 5% ہوگی کیونکہ میں خود ممبر و محراب کا ہمیشہ قدردان رہا ہوں. ساری کتابیں جو اونچی کتابیں ہیں الحمدللہ وہ شوق و ذوق سے پڑھاتا ہوں. جہان کے طلباء جو سفر کر کے یہاں آتے عاجز اور فقیر سے پڑھنے پر فخر و شکر کرتے، تو مجھے بیٹے کو بہت زیادہ پڑھانے کا وقت نہیں ملا. بس اتنا تھا کہ جس جماعت میں یہ ہوتا تھا اس میں ایک سبق میں پڑھاتا تھا، اولا میں، ثانیہ میں، ہر کلاس میں. دور حدیث میں تو بخاری ترمذی ہماری اسباق ہے الحمدللہ، اور یہ خود عبارتیں پڑھتا تھا. تو آج کے اس مبارک نشست میں ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ محمد انور شاہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس کا گلا صاف ستھرا ہو اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. میں خوب جانتا ہوں کہ یہ نظر بد ہے. جس دن تمام علوم و فنون مکمل ہوئے اور اب یہ خوشی تھی کہ یہ باپ کی جگہ بیٹھے گا، کتابیں پڑھائے گا، نگرانی کرے گا، امامت کرے گا، اس دن مجھے کسی نے کہا کہ محمد انور شاہ سبق پڑھاتا ہے لیکن آواز نہیں نکلتی. میں نے جو اس کی آواز سنی تو بڑا حیران ہو گیا. میں نے کہا بس آپ سبق چھوڑ دیں اور گلے کی فکر کریں، اس کا علاج معالجہ بہت ضروری ہے. بعض نظریں ایسی سخت لگتی ہیں کہ وہ جاتی نہیں. یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے. نظر کی مثال تو کلاشنکوف کی گولی ہے، لگ تو گئی، اب ضروری ہے کہ بچے. تفسیر ابن کثیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی و فاطمہ کے گھر آئے اور حضرت فاطمہ پلنگ کے پاس کھڑی تھی اور حسن و حسین دونوں پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے اور ایسے تھے جیسے خالی چمڑے، جان نکلی ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. حضرت نے پوچھا، انہوں نے کہا کھیلتے ہوئے آئے، لیٹے اور اب اٹھ نہیں رہے. پیغمبرانہ مقام کے ساتھ آپ اسی طرح متحیر، غمگین اور پریشان ان کے سرہانے کھڑے ہو گئے. اتنے میں حضرت جبریل آیا اور انہوں نے کلمات تلقین کیے اور فرمایا کہ یہ کلمات آپ پڑھ لیں. حضرت نے جب وہ کلمات پڑھ لیے تو دونوں اٹھ گئے. وَيَلْعَبَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، دونوں کھیلنے لگے. كَأَنَّهُمَا لَمْ يَمْرَضَا، جیسے بیمار ہوئے ہی نہیں تھے. وہ کلمات بھی اس کو یاد کرائے اور صبح و شام اس کو پڑھے جاتے ہیں. وہ بھی نظر کا علاج ہے. ایک پیغمبر نے اپنی قوم کو دیکھا، اوہو کتنے اچھے لوگ ہیں میرے ساتھ. صبح دیکھا سارے مر چکے، ساری قوم فوت ہو گئی. پیغمبر اور مرسل کی نظر لگ گئی. وہ اس طرح کی دلی نہیں اور تماچی دی پما دی کڑی پر زگر باندھے ڈزونا. بعض لوگ سمجھتے ہیں نظر بد نہیں، نظر محبت بھی لگتی ہے. چھوٹے بچوں کو ماں باپ کی لگتی ہے، اونچے صلاحیت والوں کو اپنوں کی نظر لگ جاتی ہے. حق تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ کو انہیں دیکھ کے پڑھنا تھا حسنتکم بالحی القیوم،
الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یہ سارے بچ جاتے. قرآن شریف میں ہے سورۃ کاف میں کہ ایک آدمی کے 2 باغ غرق ہو گئے تھے. حق تعالیٰ فرماتے لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. وہ ان باغوں میں داخل ہونے سے پہلے کہہ دیتے نا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کی تختی لکھی تھی اور اپنے گھر پر لگایا تھا. جو بھی آئے پہلے اس کو پڑھے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہی الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے آگے پیچھے نہیں کرو. کہتے اوپر نیچے بھی نہیں ہو, ایک ہی لائن ہو ایسی. اور فرمایا میں اپنے گھر کو جنت کا باغ سمجھتا ہوں. میں چاہتا ہوں دیر تک سلامت رہے, آفات سے, بیماریوں سے, تکلیفوں سے اور غموں سے, پریشانیوں سے اور صدموں سے محفوظ رہے. ہم نے احسن العلوم کے گیٹ پر بھی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کی تختی نصب کرائی. ایک زمانے میں برادرم منصور سلمہ نے اس کی بہت سارے تختیاں بنوائی. اب بھی کئی موجود ہیں, پیش کر دوں گا. اسٹیل کی بہت اعلیٰ, اور دوستوں کو دیتے تھے کہ یار ہمارے یہ دوست کو نقصان نہ پہنچے. انور شاہ تو خود حافظ قرآن ہے, اور قرآن کے حافظ کا کتنا بڑا سینہ ہے اور کتنا بڑا کمال ہے. حدیث شریف میں ہے جنت کے جنت درجات جب بڑھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. سب معلوم ہے لیکن عدالتی نظام ہے نا. یہ حفاظ ہے. تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ کے درجے سب سے زیادہ ہے کیونکہ آپ کو میری کتاب یاد ہے. میرے بعد جو درجہ ہے وہ حافظ کا ہے, اللہ تعالیٰ کہے گا. اور ان سے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ جتنی آیتیں پڑھے ہر آیت پر ایک درجہ دیتے رہو. بعض روایت میں ہے کہ انبیاء اور حفاظ کے درجات برابر ہو جائیں گے, اور بعضوں نے کہا نہیں حفاظ باللفظ مقدم ہے اور علماء بالمعانی والمصادیق متقدم ہے. قولان مشہوران لأہل العلم. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو خاص فضل فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف محفوظ ہے. ہمارے جو قاری صاحب محی الدین انور شاہ کے استاد ہیں اور میرا نائب ہے اور بہت ہی وفادار ساتھی ہے. شاید موجودہ دور میں کسی کو اپنی اولاد سے بھی اتنا آرام اور راحت نہیں ملی ہوگی جتنا مجھے ہمارے قاری محی الدین صاحب سے ملی ہے, اور میں ہمیشہ ان کے حق میں دعا گو ہوں. بہت مطیع و فرما بردار شخص ہے اور بہترین حفاظ میں سے ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. انہوں نے بھی محمد انور شاہ کی بھرپور مدد فرمائی. اللہ ان کی دونوں جہانوں میں مدد فرمائے. یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے کہی کہ کتنی بیماریاں ہیں, کتنی تکلیفیں ہیں, کتنے رنج و غم ہے, اور درمیان میں ہم ہیں اور چند سانس سے پوری ہو رہی ہے. تو ہم وقت متفکر ہونا چاہیے, نمازوں کے لیے بھی, دعاؤں کے لیے بھی, تلاوت کے لیے بھی. صدقات اور خیرات بے حساب دیا کرو, بہت زیادہ گنو نہیں, بغیر گنتی کے بنڈل دیا کرو. روح البیان میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک جنازہ پڑھنے گئے, حق تعالیٰ نے کہا جنازہ پڑھا اور فوراً نکلو یہاں سے, اس پوری بستی کی تباہ ہونے کا فیصلہ کر چکا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جنازہ پڑھایا, وہ مردہ دفن ہوا, اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے. اپنے متبعین کو بھی کہا. کافی دن گزر گئے اور وہ بستی اپنی جگہ ٹھہری رہی. جیسے لوگوں کی بہت کوششوں کے باوجود کراچی قائم دائم ہے, اور انشاءاللہ قائم دائم رہے گی, اور اللہ اس کو ہر آفت مصیبت سے بچائے گا. اور وہ دن دور نہیں ہے کہ 20-25 سال پہلے جیسے کراچی امن کا گوارا ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا, آپ نے تو اتنے سختی سے مجھے دوڑایا وہاں سے, بستی پوری قائم ہے. حق تعالیٰ نے کہا آپ کو جلدی جاتے ہوئے لوگ سمجھ گئے, ہر فرد نے صدقہ کیا, آٹا,
چینی، نمک، اس کو کہتے ہیں صدقہ فی کل شے، پکی ہوئی روٹی، باسی روٹی، آٹا، اناج، گندم، ہر چیز میں سے جس کا جو بس تھا وہ فقراء مساکین کو دیتے گئے. اور میری عادت ہے کہ جہاں صدقات و خیرات ہو وہ ہمیں عذاب نہیں بیٹھتا. اس لیے ان کے صدقے خیرات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے شرم آئی کہ میں یہاں عذاب بھیج دوں. میں نے عذاب کا فیصلہ واپس کر لیا. اب کبھی یہاں گرمی اور لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لوگ مرتے ہیں، کبھی یہاں سے اٹھ کے پشاور میں مر جاتے ہیں. کبھی ٹرین جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک قیمتی لوگوں پر مشتمل وہ نہر میں گر گئی. اور کیا تماشے ہیں، بس اسکرین دیکھنا اور عذاب سر پر لینا برابر ہے. بس غموں کی خبریں ہیں جو ہر وقت سنتے رہو، لیکن فکر کوئی نہیں کہ وزیر اعظم اعلان کرے کہ سب لوگ بھرپور صدقات خیرات کریں، خود بھی کرے، اور کربوں اربوں کے مالک ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہیں ان کے. جب بھی کوئی کرپشن کا مسئلہ نکلتا ہے تو کہتے صبر کرو کہ وزیر اعظم ہی بنا ہے. مالدار آدمی کا اس لیے ایمان خطرے میں ہوتا ہے. مال بہت زیادہ حلال ذریعے سے نہیں جمع ہوتا ہے. حلال ذریعے کا جو مال ہوتا ہے وہ بہت محتاط کنٹرول ہوتا ہے. یہ بے حساب سارے ملکوں میں ہر جگہ مال سرائے، ہر جگہ سرائے محال، اور یہ لوگوں کا خون پیپ اور لوگوں کی زندگی اور ان کی عزت کے مسائل پیدا کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو عزت دے جس کی کمائی حلال کی ہے، اور جس کی حرام کی ہے اس کو توبے کی توفیق دے، کیونکہ ابھی تو جان نکلی نہیں ہے. 100 سال کا کافر جب کلمہ پڑھ لے اور دل سے توبہ کر لے کہ یا اللہ میں نے جو کفر کیا، غلطی کی، میں آپ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر آخری نبی مانتا ہوں، قیامت برحق ہے. علماء دین کہتے ہیں بس یہ مسلمان ہے اور اس پر انشاءاللہ جہنم حرام ہے. لیکن اگر آدمی زندگی میں امانتداری نہ کرے، خیانت کرے، صداقت سے پیش نہ آئے، جھوٹ بولتا رہے، حرام اور حلال کا فرق نہ کرے، تو مصیبت یہ ہے کہ اگر دودھ میں 2 قطرے بھی مود کے ڈلے تو دودھ نہیں رہتا ہے، وہ پلیت ہو جاتا ہے. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ زکوٰۃ روکنا کسی وجہ سے ہو سکتا ہے، ورنہ اپنے مال تباہ کرنے کی کوشش شروع کر دیا ہم نے. اور زکوٰۃ جو کل نکالنی ہے ابھی نکالو، زیادہ جلدی نکالو. کیوں؟ زکوٰۃ اگر مال میں رہ گئی اور وہ تقسیم نہ ہوئی تو جو آپ کا حلال مال ہے وہ بھی جائے گا، اس کے لیے بھی شگاف اور کھڈا نکل آئے گا. قرآن شریف سورۃ روم میں ہے، یہ سمجھتے ہیں سود بڑھاتا ہے، اور میں سود تو گھٹاتا ہے، تو کہ میں چاہتا نہیں اس کو غرق کر دوں گا اس سود خوروں کو. اور یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اتنے لاکھوں کروڑوں کی نکلتی ہے، رقم کم ہو رہی. فرمایا نہ، میں کہتا ہوں زکوٰۃ کی وجہ سے مال بڑھے گا. میں ان کے ساتھ ہوں، وہ میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ مشہور مسائل ہے، صرف انداز نیا ہے اور اس میں بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے. اور ہمارے وزیر اعظم کے لیے بھی، صدر کے لیے بھی، آرمی چیف کے لیے بھی، اور بھی جو ذمہ داران ہیں ملک کے، ان کے لیے بھی دعائے خیر ضروری ہے. ہم پر اور ملک کے لیے ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. وہی جانان دے بچکڑی زبا خکم خپل بد بہیر شیو زما خبر جڑوی. کہتے ہیں وہ جو کرے ہم ان کو اچھائی سے یاد کریں گے، ہم ان سے خیر کی توقعات رکھیں گے. ہم کہیں گے یا اللہ کم از کم تیرا نام تو شان سے لیتے، اللہ تبارک و تعالی. نواز شریف اللہ تعالیٰ کا نام ایسا لیتے جیسے کوئی شیخ و تفسیر ہو. اور کہتے ہیں ہم نیچے دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھانے والے ہیں، یعنی انگریزوں کی طرح کرسی اور میز والے نہیں ہیں. اور پھر حرمین میں رہے، وہ جو بدعت کی کوئی بو تھی وہ بھی زائل ہو گئی ہے، اور توحید سنت کا جذبہ پیدا ہوا ہے. پھر فضل الرحمان کے ساتھ یہ آرانہ بھی کافی مضبوط چل رہا ہے. وہ مضبوط عالم ہے، وہ صرف سیاسی ملا نہیں ہے، یاد رکھنا. وہ علم میں ہم سے آگے ہے، پیچھے نہیں ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھے. مفتی محمود ویسے نہیں گئے، بیٹے کو پختہ کر کے دنیا سے گئے. باقی سیاسی کائنات علیحدہ ہے، اس کو ہم نہیں پہنچ سکتے. اور ہمارا جو کام ہے شاید اس میں بہت زیادہ دخل وہ نہیں دیتا.
اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ کتاب لکھ رہے تھے. اس زمانے میں تو قلمی کتابیں ہوتی تھی, سیاہی سے کچے کاغذ پر لکھا جا رہا تھا. اور ایک ملنگ آیا بزرگ قلندر صاحب, اس نے کہا دری چیز تھی, کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ملنگ بچا شما بئی چکارے دارے, تو فقیر آدمی ہے, گداگر, تیرا کیا کام ہے کتابوں کا پوچھنا, چل اپنا کام کر. تھوڑی دیر میں مولانا روم کسی کام سے اٹھے, وہ قلندر آیا اور جتنی کتاب اس نے لکھی تھی وہ تالاب میں ڈالی. اوہ ملنگ بادشاہ بیڑا غرق کیا, یہ تو میں 5-6 سال سے لکھ رہا ہوں. اس نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو وہاں سے نکال رہا تو ایسا جھاڑ رہا تھا اور گرد غبار اٹھ رہا تھا اور ایک صفحہ خراب نہیں ہوا. تو مولانا روم پوچھتے ہیں کہ یہ چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا شما بغیچے کارے دا, آپ کا اس سے کوئی کام نہیں, آپ کا اپنے علم کا کام ہے, ہمارا فقیروں والا کام ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوش رکھے اور دین کی حمایت اور نصرت کے لیے جو کارنامے انجام دیتے ہیں اللہ اس میں طاقت اور اثرات پیدا فرمائے. ہم تو بروں کے حق میں بھی ہے کہ اللہ انہیں نیک بنائے, ہم دشمنوں کے لیے بھی دعا گو ہے کہ اللہ انہیں دوست بنائے, ہم بد کردار اور بد چلنوں کے لیے بھی دعا گو ہے کہ اللہ انہیں نیک سیرت اور نیک خصلت بنائے. انبیاء و مرسلین کے قائم مقام علماء ہے, طلباء ہے, نمازی ہے, تبلیغی ہے, وہ جو ہیں سو ہیں. ہم ان سے خیر کی توقعات رکھیں گے اور دعا کریں گے کہ مبارک گھڑیوں میں اللہ تعالی ہمارا یہ ملک تباہی سے بچائے, ہمارا یہ شہر اور چاروں صوبے اور اس کے تمام مکین اور باسی اللہ تعالیٰ غرق ہونے سے محفوظ فرمائے اور ان کے غم ختم ہو, واقعات و حادثات ختم ہو, سکون آور گڑیا اللہ لے آئے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد احمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہا وما بطن. جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں, نمازی ہیں, ہمارے حفاظ ہیں, عزیزم محمد انور شاہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیارا سا بیٹا بھی دیا ہے محمد احسن. اللہ انہیں بھی احسن الاعمال, احسن العلوم, احسن عمر, احسن حیات, احسن شباب اور احسن ذل ذلیل اپنے والدین کی بہترین چھاؤ اور سائے میں اللہ سلامت رکھے. اور سب کی اولاد, سب کے بچے, ایک کا جب نام ہو اور دعاؤں حقیقت میں سب کے لیے دعا ہے. مجمع میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ آدمی ایک کے لیے دعا کرے, وہ دعا ملائک سب پر بانٹ دیتے ہیں کہ سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, سب کہتے ہیں ہم محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ قاری محی الدین صاحب کی عمر میں بھی برکت دے اور ان کی حفظ کی قوت مزید بڑھائے, ان کے بچوں کی بھی, اور تمام مدرسے میں رہنے والے ہمارے ساتھی جامعہ کے ناظم ہیں, دوست خادمین ہیں, معتکفین ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اور مبارک موقع ہے, قرآن شریف کا اختتام ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم قرآن کو کہا ہے نعم الرحیل المرتحل. کیا خوب مسافر ہے جو پھر سفر شروع کرتا ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے. تو صحابہ ہمارے بڑے محسن ہیں, وہ آگے آ جاتے تھے. مل مانا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا قرآن شریف جب ختم ہونے لگے تو ایک رکعت میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھے. ھذا ھو الرحیل, یہ مسافر تھا جو سفر پورا ہو گیا. اور دوسری رکعت میں پھر سورہ بقرہ مفلحون تک پڑھے, فرمایا ھذا ھو المرتحل, اس نے پھر سفر کا آغاز کر لیا. امید ہے کہ انشاءاللہ سب کو اگلے سال بھی تراویح میں قرآن شریف ملے گا اور اللہ نصیب فرمائے. قرآن شریف کے موقع پر جس طرح میں نے عرض کیا کہ امام بخاری کہتے تھے عند ختم القرآن دعوت مستجابت, ختم قرآن کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہے.
اللہ ہم عاجزوں کی دعا قبول فرمائے. بڑی دعائیں تین ہیں. اول ایمان کیے، اس کے بعد حسن اعمال کیے، اور پھر حسن انجام کیے کہ عاقبت و آخرت ہماری کامیابی و عزت کی ہو. پھر تین دعائیں ہیں. اول ملک کے لیے، پھر پورے شہر کے لیے ہے، پھر دینی رسومات، دینی روایات جیسے مدرسے، مسجد، علماء، طلباء، سچا جہاد و سچے مجاہدین جو قرآن و سنت کی نظر میں جہاد و مجاہد ہے، وہ اسلام کا سرمایہ ہے. کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جہاد کے لیے آیا ہوں، اور جب سے میں آیا ہوں جہاد شروع ہوا ہے. اگر روئے زمین ظلم سے بھر جائے تب بھی جہاد کی ضرورت ہے، اور اگر روئے زمین عدل سے بھر جائے حضرت فرماتے پھر بھی جہاد کی ضرورت ہے. میں مجاہدین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستان آرمی کو اپنا مقتدا بنائے اور ان کے ساتھ الجھے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ایک نیا ٹرپ اختیار کر لیں. اور پاکستان کے افواج سے مقننہ انتظامیہ اور عسکریہ سے بھی دین کے رشتے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی شفقت کا برتاؤ کرے، احسان کا برتاؤ کرے. کتنے کتنے خراب لیڈر، ناکارہ تنظیمیں دنیا میں آباد ہے اور ان کو برداشت کیا جاتا ہے. تو حکومتوں میں اور سیاسی زعماء میں اور ملک کے نظم اور انصرام میں تحمل اچھا لگتا ہے. کڑک سزائیں دینا اور گرفت اور پکڑنا کبھی اس کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رواداری نصیب فرمائے اور پاکستان کے چپے چپے کی اللہ حفاظت فرمائے، پاکستان کے سرحدات کی اللہ حفاظت فرمائے. یاد رکھنا ہمارا ملک جیسے ہماری مسجد ہے، ہمارا ملک جیسے ہمارا مدرسہ ہے. ملک امن سے رہے تو مدرسے رہیں گے، پاکستان کا وجود قائم رہے تو مسجدیں سرسبز و شاداب ہوگی. ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھو چند لمحوں میں کیا کچھ پیش آ جاتا ہے. آپ وہاں کے عقل مندوں سے بات کر لیں تو پتہ چلے گا میڈیا میں وہ اتنے ننگے نہیں ہیں جیسے ہمارے میڈیا بہت زیادہ اظہار رائے کے بہانے ہوارگی کا مرتکب ہے. پاکستانی میڈیا جو ہے کہتی یہ ہے کہ اظہار رائے، حقیقت میں ہوارگی کا مرتکب ہے. فحش پروگرام، براہنہ پروگرام، اسلام کے دشمنوں کے پروگرام اس کو اچالیں گے. نہ اس شان سے درس آگے بڑھاتے ہیں، نہ علماء کے خطبے دیتے ہیں، نہ ان کے جوابات شائع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں بھی اچھے لوگ کامیاب کرے اور اللہ پاک اس میڈیا کو بھی لگام دے اور اس کو واقعی جمہوریت اور اظہار رائے کے ساتھ اسلام کے خادم بنائے، دین کا خادم بنائے. انسانیت کی ہمدردی اور عزت ان کو نصیب فرمائے. انسانیت کو سبوتاژ کرنے کے جو ناکارہ جراثیم ہے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے یہ دور فرمائے. جتنے بیماران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت شفا دے، جو مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جتنے حاضرین ہیں اور ان کے غائبین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول فرمائے. اور اس مجلس خیر کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ سب کو مالا مال فرمائے. مجھ عاجز کے لیے بھی دعا کرے. اعتکاف میں بھی ہوں، میرے فقیر کا کیا اعتکاف ہوگا، ٹوٹا پھوٹا. بس وہ کسی ہندوستانی سے پوچھا نا کیا حال ہے، اس نے کہا چل چلا ہوئے، چل چلا ہو. اور اب تکلیف نماز میں بھی پیش آ جاتی ہے. کبھی آپ کو قرات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سانس پر دباؤ ہے. تو ایک تو صحت کی بھی دعا کرے اور یہ دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ محمد انور شاہ کو کامل و اکمل صحت دے. ان کی بہنیں ہیں، بہنوئی ہے، والدہ ہے، نانا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو مالا مال فرمائے. ان کے اساتذہ ہیں، جامعہ کے استاذ ہیں، مدرسین ہیں، خادمین ہیں، ناظمین ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو مالا مال فرمائے، شکر و احسان نصیب فرمائے. ہمارے جتنے نمازی ہیں اور محلہ ہے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرمائے. تمام گھروں کو دین کے گھر بنائے. بے دین لوگ جو قریب آئے ہیں اور شرک و بدعت پھیلاتے ہیں اللہ ان کے شر اور فساد سے
مسلمانوں کے عقائد و اعمال محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی احسن العلوم، احسن المدارس، احسن المقاصد، احسن الدراسات، جامع مسجد امام ابو یوسف، الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن، انٹرنیٹ کا شعبہ جو 75-80 ملکوں تک آواز پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ماہنامہ الاحسن جو ادارے کا سچا ترجمان ہے، اور ان کے کارپردازان اور تمام شاخ و خاص کر جامع عثمان و مسجد طاہر اور نوری آباد میں جو نظم و ضبط شروع ہے، ارادہ ہے کہ منصور بھائی کی آمد پر حضرت اقدس فقیہ الامہ محمود الملت والدین حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کی یادآوری میں ایک جامع مسجد المحمود نوری آباد 50 ایکڑ میں بننے لگی۔ اس کے لیے بھی تیاری کرو، پیسے خزانے سے نکالو، اور بینک بیلنس پڑ رہے ہیں تو بچے نہیں دے گا، نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ دین پر خرچ ہو جائے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور ہمت کرنی پڑتی ہے۔ ہمت ہی مومن کا سرمایہ ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مسلمان اسباب کا جنگ ہارتا ہے، عزائم کا جنگ نہیں ہارتا۔ کیوں؟ اسباب تو کم و زیادہ ہو سکتے ہیں، مسلمان ملکوں کے پاس نہیں ہے، انگریز ان کی پٹائی لگا رہا ہے، میزائل اور بم مار رہا ہے، لیکن بلند عزائم مومن کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ارادے بلند فرمائے، ہمیں بلند اعمال اور نیکیاں نصیب فرمائے، جو جس درد اور کرب میں ہے اللہ اس کی دستگیری فرمائے۔ عاجز اور فقیر کو بھی کمال صحت، کمال سلامتی۔ ہمارے یہ بھائی ہے نفیس بھائی، ان کا پورا خاندان ہے، ہمارے یوسف بھائی ہے، سہیل ہے، عبد الغنی ہے، عمر بھائی ہے، یہ سب کے سب دین کے شاہ سوار ہیں، بیگان صاحبان ہیں، اور کتنے رفقا ہیں، اور کتنے زملاء ہیں، کتنے اخلاء ہیں۔ ایک کام جو دین کا چلتا ہو، نبی کے بعد صحابہ بھی مل کر کرتے ہیں، تابعین مل کر کرتے ہیں۔ چاروں ائمہ دیکھو برحق ہے، لیکن ہر ایک کے فقہ کی روایتیں مختلف ہیں، انداز دوسرا ہے، لیکن عقل مندوں نے غور سے دیکھا تو فرمایا دا سلور واڑا مذہب سر یہودی او ما ہوتا پھکے پیدا کرو اختلاف۔ یہ چاروں مذاہب حقیقت میں ایک ہے، اور آپ اور ہم نے کمکلی کی وجہ سے ان کو علیحدہ علیحدہ سمجھا ہے۔ سب دین کے ستون ہیں، دین کے پیغامبر ہیں، دین کے ترجمان ہیں، دین کے رہبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین اعمال، حسن انجام، خاتمہ بالخیر و ایمان نصیب فرمائے، قبر جنت کا باغ بنائے، منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدمی نصیب فرمائے، میدان حشر و نشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، آپ کے مبارک جھنڈے لواء الحمد کے نیچے ہمیں بھی جگہ نصیب فرمائے، اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور اپنے خاص فضل سے، احسان سے، مہربانی سے جنت الفردوس نصیب فرمائے، القدس کو آزاد فرمائے، چیچنیا، بوسنیا، الجزائر، کوسو، موریتانیا، مصر، شام، برما، رنگون کے مسلمانوں کو عزت دے، فتح دے، نصرت دے، حفاظت دے، افغانستان اور عراق اور کشمیر میں اسلامی نظام نافذ فرمائے، کشمیر پاکستان کو نصیب فرمائے، پاکستان کو پورے عالم کے لیے نمونہ علم، نمونہ غیرت، نمونہ شجاعت اور ایک مثالی ملک بنائے۔ اللہ حرمین شریفین اور اس کے خادم حکومت سلامت رکھے، اللہ پورے عالم کے منیٹر اور سپہ سالار عربی سعودی حکومت بخیر و خوبی بلند فرمائے، محفوظ فرمائے، انہیں چھیڑنے چھاڑنے والے کو یا ہدایت دے اور یا ہلاکت دے۔ وہ ہمارا مذہبی ملک ہے، ان سے ہمارا اعتقادی تعلق ہے، قرآن کا تعلق، سنت کا تعلق، نبی کا تعلق، ایسے رشتے ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تمام رشتوں کو سلامت رکھے اور انہیں بھی عالم اسلام کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی ہمت عطا فرمائے، امتیاز نصیب فرمائے، فہم و فراست نصیب فرمائے، اور اپنوں کو اپنے اور پرائے کو پرائے کرنے کا ملکہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حج، عمرے اور زیارات کے لیے بار بار آنا جانا نصیب فرمائے۔ جتنے حاضرین ہیں اور ان کے غائبین ہیں اللہ دعائیں قبول فرمائے۔
ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ اور خاص کر فقہا کی ایک جماعت کے قول کے مطابق 27ویں رات ہے، قرآن بھی ختم ہوا تراویح میں، اور تراویح بھی الحمدللہ تکمیل کو پہنچنے والی ہے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین، محدثین، مفسرین، علماء، اولیاء، صلحاء، زہاد و عباد کو جو لیلۃ القدر اور ان کی نعمتیں ملی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس مبارک رات کی وجہ سے جو بلائیں دور ہوئی، جو بیماریاں ختم ہوئی، جو تکالیف، رنج اور غم دور ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے بھی رنج اور غم، بیماریاں اور تکلیفیں، چھوٹی اور بڑی پریشانیاں دور فرمائے۔ لیلۃ القدر سے متعلق جتنے ابواب البر والصلہ ہے، ابواب الخیر والعدل ہے، ابواب الفضل والکرم ہے، اللہ تعالیٰ سب ہم پر واہ فرمائے، سب اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ جتنی دعائیں انبیاء و مرسلین اور ختم المرسلین نے فرمائی، ان کی نعمت خوشیاں نصیب کرے، ان کی بلائیں اور فتنے، ان کی بیماریاں اور سازشیں، ان کے مصائب اور شدائد اور ان کے ہموم اور غموم، چھوٹے اور بڑے، اب اور آئندہ، سب سے اللہ ہمیں نجات دے، عافیت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے بھائی کاشف بیمار رہنے لگے، ان کے لیے بھی دعائے صحت کی درخواست ہے۔ ہمارے بھائی عتیق کو اپنی بیٹیوں کے لیے، اولاد کے لیے، سب باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، گل احمد کے لیے بھی دعائیں خیر و عافیت فرمائے، اور جتنے بھی رفقا ہیں دور دور سے، حاجی عبد الرحمان صاحب ہیں، ان کے دوست و احباب ہیں، اور ہمارے کتنے ساتھی ہیں جو خاص اس رات کے لیے آئے ہیں، محمد انور شاہ کے ختم میں شرکت کے لیے، لیلۃ القدر کی بہترین خوشخبری ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجام بخیر و عافیت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے فرقان بھائی کے لیے بھی دعائیں، پیش خدمت حماد کے لیے بھی اللہ رب العالمین ان سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے ایک دیوانہ ساتھی ہے، ختمات کے لیے پشاور سے پہنچ جاتا ہے، اب صبح روانہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی درجات بلند کرے اور بیٹوں کے علم و عمل کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور جتنے طلباء یہاں تفسیر پڑھ کے گئے، اللہ امن و سلامتی سے گھر لے جائے، ان کے گھروں میں، قرابت میں، گاؤں میں، شہر میں، علاقے میں، ہر جگہ اللہ امن حفاظت قائم دائم فرمائے۔ جو طلباء اور ہمارے بھائی اہلیان محلہ اعتکاف میں ہے، اللہ انہیں احتیاط تقوی نصیب فرمائے، اللہ انہیں اعتکاف کے آداب نصیب فرمائے، ان سے اور ہم سے اللہ تعالیٰ غلطیاں نہ کرائے، کمیوں کوتاہی بشریات اللہ ہم سب کی معاف فرمائے، اور ان سب کی دعائیں پوری امت کے لیے سرمایہ بنائے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ اللہ سب کو مبارک۔